اللہ نے کیا ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا یا تو انسان گناہ چھوڑتا ہے کس کی وجہ سے؟ کلچر کی وجہ سے. لیکن کلچر ہی اگر اس برائی میں مبتلا ہو جائے پھر تھوڑی چھوڑے گا. کلچر کہہ رہا ہے کہ شراب صحیح ہے, کلچر کہہ رہا ہے کہ لڑکوں سے بدفعلی ٹھیک ہے. لوط علیہ السلام کا کلچر کیا کہتا تھا؟ لڑکوں سے بدفعلی کوئی برا کام نہیں ہے. لوط علیہ السلام نے کہا برا ہے, انہوں نے کہا آپ علاقہ چھوڑ دو, آپ کو برا لگ رہا ہے آپ اس علاقے کو چھوڑ دو. لوط علیہ السلام نے کہا خدا کا عذاب آئے گا تمہارے اوپر, اللہ کی مار پڑے گی, بہت بڑی مار پڑے گی اللہ کی. نہیں مان رہے تھے وہ, اللہ نے کیسا اٹھا کے پٹخ دیا پوری قوم کو. تو اصل بات کیا ہے کہ جب آپ آخرت پر یقین نہیں رکھتے تو آپ صرف اس حد تک, اگر چاہو تو اس حد تک برائی سے بچو گے جتنا آپ کا کلچر اجازت دے رہا ہے. کلچر سے آگے آپ نکلنے کی کوشش نہیں کرو گے. ہمارے معاشرے میں جہیز ہے نا, کلچر کا حصہ ہے جہیز. ہمارے معاشرے میں گرل فرینڈ کا بہت زیادہ پھیلتا چلا جا رہا ہے, گرل فرینڈ سسٹم. کیوں؟ کلچر میں اس کو برا نہیں سمجھا جاتا. بھائی سب کی گرل فرینڈ ہوتی ہیں, سب کے بوائے فرینڈ ہوتے ہیں, عجیب عجیب واقعات ہوتے ہیں میرے ساتھ. اب کیا بتاؤں یار, آپ چھوڑو, پھر آپ بولو گے یار مفتی صاحب زیادہ فری ہو گئے. عجیب عجیب ہے, فون سے آدمی کو دماغ کھلتا ہے کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے. تو ایک مولوی صاحب نے مجھے فون کیا, مجھے بتایا کہ ایک لڑکی کا میرے پاس فون آیا کہ وہ خاتون ان سے کہنے لگی کہ ان مولانا صاحب سے, وہ کہیں کالج یونیورسٹی میں پڑھتے تھے, مولانا بھی تھے اور دنیاوی علم بھی حاصل کر رہے تھے یونیورسٹی میں. تو کوئی ذرا ہینڈسم تھے, لڑکی ان پہ لٹو ہو گئی. تو لڑکی نے ان مولانا صاحب مجھے خود بتا رہے ہیں, مجھے فون کر کے کہا کہ آپ مجھ سے شادی کر لیں. مولانا نے کہا کہ دوسری قدم نہیں تھا ان میں, انہوں نے کہا میں نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا پھر کوئی بات نہیں, گرل فرینڈ بن جاتی ہوں آپ کی. مولانا سے کہہ رہی ہے وہ کہ میں کیا بن جاتی ہوں. تو میں نے ان مولانا سے کہا یار یہ بہت ڈینجرس بات ہے, اس لیے کہ اتنی جرت کہ ایک آدمی کی داڑھی ہے, وہ نمازی ہے, اس کو گرل فرینڈ بننے کی آفر کرنے کا مطلب معاشرہ جا کہاں رہا ہے. کم از کم داڑھی والے کو یہ بات کہتے ہوئے پہلے عورتوں کو 100 دفعہ سوچتی ہوں گی. اب مطلب لڑکی کا یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی اچھا لگ رہا ہے جیسے تیسے ملے, بس مجھے یہ چھوڑو, حلال نہیں مل رہا جیسے تیسے, تو یہ درندگی ہے یا نہیں ہے؟ گدھے گھوڑوں میں یہی تو ہوتا ہے, میوچل انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ گدھے گھوڑوں میں پھر نکاح ہوتا ہے کیا. ایک دفعہ چائنا سے کسی خاتون کا فون آیا, صحافی تھی وہ کچھ نا وہ لکھ رہی تھی نکاح کے بارے میں, کچھ فضائل لکھ رہی تھی. تو مجھے کہنے لگی آپ بہت اس پر بیان کرتے ہیں, مجھے کچھ 2-4 الفاظ, اردو اسپیکنگ تھی یعنی تھی پاکستانی, تو وہاں سے ان کا میگزین چھپتا ہوگا. انہوں نے کہا مجھے 2-4 الفاظ بتا دیں نکاح کی فضیلت پر, کہ نکاح میں اور یہ گرل فرینڈ سسٹم میں کیا فرق ہے. میں نے کہا آپ نے ٹائم بہت تھوڑا دیا تو گل ویلی دی تو پھل موسمدہ والی بات کروں گا میں, ٹو دا پوائنٹ. اب میں قرآن و حدیث وہاں بیان کروں لمبا چوڑا, یہ تو بہت ٹائم لگ جائے گا نا. تو میں نے کہا دیکھیں انسان اچھا ہے یا گدھا؟ انہوں نے کہا انسان اچھا ہے. میں نے کہا گدھے گھوڑے میں اور انسان میں کیا فرق ہے؟ گدھے کا ماموں ہوتا ہے, بولو, گدھے کے چچا ہوتے ہیں, گدھے کی خالہ ہوتی ہے, حالانکہ گدھی سے تو اس کا ریلیشن ہوتا ہے, تبھی تو گدھے پیدا ہو رہے ہیں, ریلیشن ہوتا ہے. لیکن گدھے کا کوئی داماد نہیں, گدھے کی کوئی بہو نہیں, گدھے کی کوئی خالہ نہیں, گدھے کے کوئی ماموں نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ گدھے کا باپ نہیں ہے کوئی, اس لیے کہ گدھے کا باپ نہیں ہے, صرف ماں ہوتی ہے گدھے کی. پتا ہوتا ہے گدھے والے کو کہ یہ گدھے کس نے جانا ہے, اس گدھے کو, ماں ہوتی ہے, باپ نہیں ہوتا. میں نے کہا باپ پوچھیں گی کہ باپ کیوں نہیں ہوتا, تو میں بتاتا ہوں باپ اس لیے نہیں ہوتا کہ ان میں شادی نہیں ہوتی. جہاں شادی ہوگی وہاں باپ ہوگا, اور وہاں خالہ, ماموں, پھپھی, چچا, بھتیجے, بہو, داماد, پوتے, نواسے, یہ رشتے ہوں گے. جہاں باپ نہیں ہے وہ گدھے ہیں. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. تو میں نے کہا نکاح انسان کو گدھے گھوڑوں سے کیا کرتا ہے ممتاز, کہ تم گدھے گھوڑے نہیں ہو, تم کیا ہو, انسان. وما علینا الا البلاغ کہہ کے میں نے فون میں نے کہا آپ لکھیں مضمون جتنا مرضی. میں نے پھر ان کو آخر میں یہ کہا, میں نے کہا گدھے کی جگہ آپ کتا بھی ڈال سکتی ہیں اس میں, بلے بھی ڈال سکتی ہیں, گیدڑ ڈال لیں, بھیڑیا ڈال لیں, ابھی آپ کا آپشن ہے. گدھے کی جگہ کچھ بھی ڈال. مجھے تو گدھا اچھا لگ رہا تھا ایسے موقع پہ, کہ فٹ کرنے میں گدھا زیادہ اچھی مثال لگ رہی تھی. لیکن میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ اس میں گدھا گھوڑا ہی ڈالیں. میری طرف سے آپ کو اجازت ہے, وہ میرے نام سے شاید کوئی مضمون شائع کرنا چاہتی ہوں گی. میں نے کہا میری طرف سے آپ کو اجازت ہے, اس میں آپ گدھے کی جگہ کتا ڈال دیں, گدھے کی جگہ جیسے لوگ بریانی کی دیگ پکواتے ہیں نا, بولے بھائی چکن ڈالو, بیف ڈالو اس میں, یا آپ بکرا ڈالو, کوئی تو ہم تمہیں اختیار دے رہے ہیں, بریانی مزے کی ہونی چاہیے. تو میں نے کہا مضمون مزے کا ہونا چاہیے, اس میں آپ کو گدھا پسند نہیں آ رہا تو کتا ڈال دیں. آپ کتے کا بھی باپ نہیں ہوتا, گھوڑوں کا بھی باپ نہیں ہوتا, بیل بچڑے ان کے باپ نہیں ہوتے, انسانوں کے ہوتے ہیں بھائی. تو معاشرہ اگر یہ گرل فرینڈ کا سیٹ اپ چلے گا تو معاشرہ باپ لیس ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ فادر لیس.
فادر لیس معاشرہ ہو جائے گا, تو مزہ نہیں ہے پھر اس میں. تو خیر انگریزوں کو مزہ آ رہا ہے اس میں ہی مارا ہے, کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے یار یہ بھی ٹھیک ہے. تو وجہ وہی ہے کہ آخرت پر چونکہ ان کا ایمان نہیں ہے تو اس برائی پہ انہوں نے کیا لیبل لگا دیا, بولو اچھائی کا لیبل کہ یار کلچر ہے. میں نے ایک انگریز سے نا آسٹریلیا میں بتایا کہ میں نے کہا ہم لوگ کے یہاں ایسا ہوتا ہے, جہاز میں بیٹھا ہوا تھا ٹوٹی پوٹی انگلش میں اس سے گپ شپ لگا رہا تھا, تو میں نے کہا ہم لوگ کے یہاں ایسا ہوتا ہے, ہمارے یہاں اس طرح بچیاں رخصت ہوتی ہیں, ابا چاچا ماما. تو انگریز نے پتہ کیا بولا, اس نے کلچر ڈفرینس. اب زیادہ مجھے انگلش میں اس سے بولے, ایک تو آسٹریلیا کی انگلش بھی تھوڑی سی ویسے بھی تھوڑی سی الگ سی, کہہ رہے وہ یعنی اس کو شرمندگی ذرا سی بھی نہیں ہوئی. اس نے کہا یہ کیا ہے, کلچر کا فرق ہے. میں نے کہا چھوڑو کلچر ہی رہنے دو, اب اس کو کیا سمجھاؤں میں بیٹھ کے. خیر یہ کلچر ہے, کلچر کا فرق ہے کہ آپ کے ہاں ایسا ہوتا ہے, ہمارے ہاں ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا, تھوڑا بہت ان کے یہاں بھی ہوتا ہے لیکن اب اگلی صدی میں وہ بھی ختم ہو جائے گا. ان کے یہاں بھی کچھ فیملیز ہوتی ہیں, خاندانی واندانی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو بھائی آخرت کو ماننے والے اور نہ ماننے والوں کے لائف اسٹائل میں بہت فرق ہوتا ہے. جو آخرت کو مانتا ہے بند کمرے میں بھی گناہ سے بچتا ہے, جو آخرت کو نہیں مانتا پبلک کے سامنے اور بند کمرے میں اور. جو آخرت کو مانتا ہے وہ لوگوں کے سامنے اتنا اچھا نہیں ہوتا جتنا تنہائیوں میں ہوتا ہے. تبھی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ میرے باطن کو میرے ظاہر سے اچھا بنا دے. یہ حدیث کی دعا ہے, اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی, کہ اللہ میرے ظاہر کو میرے باطن کو میرے ظاہر سے, یعنی لوگ مجھے جتنا اچھا سمجھیں حقیقت میں اس سے زیادہ اچھا ہی ہوں. لیکن جس کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا کہتے ہیں اندر جیسے مرضی ہو, پبلک عزت دے, آپ کو رسپیکٹ دے, پبلک سمجھے ماشاء اللہ بہت اچھا پرسن ہے, ویری نائس, نائس ٹو میٹ یو, اور آپ جواب میں کہیں نائس ٹو میٹ یو ٹو. بس یہ چلے اوپر اوپر.